बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। तो कल हमने कुछ बातें, बुनियादी बातें बताई थी कि ख़वातीन का इस्लामी शरीयत में क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है, उनके हुकूक क्या हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और समाज की इस्लाह के लिए वो क्या कुछ कर सकती हैं। आज की गुफ्तगू में मैं ख़ास तौर से कुछ फ़िक़ही मसाइल बयान करूँगा जो औरतों से मुताल्लिक़ हैं। तो इस ताल्लुक़ से बस एक बात तो ये अर्ज़ करनी है कि फ़िक़ह में जितने मौज़ूआत हैं वो जिस तरह मर्दों से मुताल्लिक़ हैं इसी तरह औरतों से भी मुताल्लिक़ हैं। तहारत क्या काम है, पाकी क्या काम है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उसके अलावा समाजी ज़िंदगी में जितने अहकाम हैं, मामलात के जितने अहकाम हैं, तमाम का खिताब जिस तरह मर्दों से है उसी तरह औरतों से भी है। वो तमाम अहकाम और मसाइल जिस तरह मर्दों के लिए हैं उसी तरह औरतों के लिए हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त तो उन तमाम पूरी फ़िक़ह को बयान करना मुमकिन नहीं है। इस मजलिस में मैं सिर्फ चंद वो अहकाम बयान करूंगा फ़िक़ह के जो ख़ास तौर से औरतों से मुताल्लिक़ हैं। और जाहिर है कि औरतों से मुताल्लिक़ जो मख़सूस अहकाम हैं उन सब को भी इस मौके पर एक क्लास में बयान करना मुमकिन नहीं है। तो मैं चंद अहम सवालात के जवाबात दूंगा जो आम तौर से लड़कियों को, ख़वातीन को पेश आते हैं, और उसके बाद इस वक्त भी कुछ सवालात तक के जवाबात दिए जा सकते हैं। बाद में आप हजरात मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले लें और बाद में जो सवालात जो जहन में आए वो भी मुझसे पूछ सकती। सबसे पहले तहारत का मसला आता है और निजासत का मसला आता है कि निजासत से पाकी हासिल करना ज़रूरी है इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, या आदमी को खुद पाक साफ रहना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करने वाले हैं, अपने गलतियों पर अल्लाह ताला की तरफ पलटने वाले हैं, और उन लोगों को भी अल्लाह ताला पसंद करता है जो पाक रहते हैं, जो अच्छी तरह पाकी को इख्तियार करते हैं। तो तहारत के अहकाम बहुत अहम हैं, हर मुसलमान से मुताल्लिक़ हैं। जिस तरह वो मर्द से मुताल्लिक़ हैं इसी तरह औरत से भी मुताल्लिक़ हैं। नजासत दो तरह की होती है, एक उसको हम कहते हैं हकीकी और दूसरे को कहते हैं हुक्मी। हकीकी नजासत हम सब जानते हैं कि पेशाब और पखाना ये हकीकी नजासत है। किसी के जिस्म में लग जाए, कपड़े पे लग जाए तो वो नापाक होता है। खून लग जाए, नापाक है तो उससे कपड़ा नापाक हो जाएगा। नजासत की दूसरी किस्म हुक्मी है। मिसाल के तौर से ये रिया निकल जाना, हवा निकल जाती है तो वजू से टूट जाता है, तो उससे कोई गंदगी नहीं लगती है न कपड़े पे न जिस्म पे, लेकिन उसे भी नजासत करार दिया गया है। चुनांचे उसके बाद वजू करना लाजिम करार दिया गया है। वो चीज, वो अमल जिसकी वजह से वजू या गुस्ल लाजिम आ जाए उसको टर्म में, इस्तिलाह में उसको हदस कहते हैं। बड़ी हा दाल सा हदस। और फिर हदस की दो किस्में की गई हैं, एक हदस असगर, एक हदस अकबर। असगर मतलब है छोटी, अकबर माने बड़ी। हदस असगर से मुराद वो चीज है जिससे कि वजू लाजिम हो, जिससे कि वजू टूट जाता है फिर दोबारा वजू करना पड़ता है, उसको कहते हैं हदस असगर।
اور حدث اکبر یعنی بڑا حدث جس کے بعد غسل لازم ہوتا ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ میں آگے جو چیزیں میں بتاؤں گا ان باتوں کو پوچھنے میں بھی اور ان باتوں کو بتانے میں بھی حیا دامنگیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ دین کے حکام ہیں، اسی لیے ان کا تذکرہ بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اس انداز سے اپنی بات رکھی کہ اللہ کے رسول حق بات بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے، اس نے پوچھنے کا بھی حکم دیا، اس لیے میں یہ بات آپ سے پوچھ رہی ہوں. پھر انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا جو عام طور سے وہ باتیں عورت کو اپنی زبان پر لانے میں شرم دامنگیر ہوتی. تو اسی طرح میں کچھ ایسے سوالات کروں کہ جوابات دوں گا. عام طور سے ان کو پوچھنے میں بھی تکلف ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے اس لیے میں ان کی وضاحت میں کر رہا ہوں. ایک تو حدث اکبر اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے غسل کرنا لازم ہوتا ہے. حدث اصغر اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے. تو حدث اصغر جیسے کسی کا وضو ٹوٹ جائے، ہوا خارج ہو جائے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. حدث اکبر یہ ہے کہ جیسے جنسی تعلق، شوہر اور بیوی میں جو جنسی تعلق ہوتا ہے، جو سیکچول ریلیشن ہوتا ہے، اس کے بعد وضو کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو ایکچولی سیکچول ریلیشن قائم کیے جائیں یا خواب میں اس طرح کی چیزیں دکھائی دیں تو اس کو ٹرم میں احتلام کہتے ہیں، یعنی خواب میں اسی طرح کا عمل کو دیکھنا جیسے کہ سیکچول ریلیشن قائم کیا جاتا ہے. وہ اگر آدمی خواب کو دیکھے اس کے نتیجے میں کچھ سیکریشن ہوتے ہیں اس کو احتلام کہا جاتا ہے. تو جس طرح احتلام یہ مردوں کو ہوتا ہے، نوجوان لڑکوں کو ہوتا ہے، اسی طرح یہ عورتوں کو، لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے. جب بھی ایسی صورتحال آئے تو غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے. عورتوں کے لیے ایک خاص مسئلہ ہے جس کو ہم حیض کہتے ہیں، یعنی میسچول سائیکل، MC. ہر نوجوان لڑکی جو ہے وہ ایک خاص عمر کو 13-14 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد حیض آتے ہیں. مہینے میں چند دن اس کو خون آتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ کتابوں میں یہ ملتا ہے، ایک بالکل غلط بات ملتی ہے کہ بطور سزا عورتوں کو حیض لائق ہوتا ہے. اور حضرت حوا جنت میں تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ، شیطان نے ان کو بہکایا. شیطان نے پہلے حوا کو بہکایا اور حوا کے کہنے سے آدم نے بھی وہ پھل جس سے روکا گیا تھا کھا لیا. شیطان کے وہ بہکاوے میں آ گئے. اس کی سزا کے طور سے عورتوں میں حیض جاری کر دیا گیا. یہ بات بعض کتابوں میں ملتی ہے لیکن بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اصلاً یہ حیض عورتوں میں ایک فیزیولوجیکل فینامینا ہے، یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز پیدا کی گئی ہے. اس کا تعلق بچے کی پیدائش سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کا کام عورت سے متعلق کیا ہے. تو حیض جو آتا ہے وہ جب وہ رک جاتا ہے تو اسی خون سے بچہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہر مہینے حیض جو عورت کو آتا ہے، لڑکی کو آتا ہے، یہ اس کی صحت کی علامت ہوتی ہے. جس عورت کو، جس لڑکی کو حیض آتا ہے گویا وہ صحت مند ہے. اگر حیض آنا بند ہو جائے تو یہ اس کی بیماری پر، اس سے اس کی بیماری کا علم ہوتا ہے. حیض کے بارے میں ایک تو عادت ہوتی، ہر لڑکی کو، ہر عورت کو ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کتنے دن اس کو حیض آئیں گے اور کتنے دن وہ پاکی کی حالت میں رہے گی. جن دنوں حیض
نہیں آتے ہیں اس کو عربی زبان میں طہر کہا جاتا ہے. طہر کے معنی ہے پاکی, پاکی کی حالت. ایک مہینے میں کچھ دن حیض کا خون آتا ہے اور بقیہ دن خون نہیں آتا ہے. حیض کے بارے میں کچھ لڑکیوں کو, عورتوں کو عادت ہوتی ہے, کسی کو 3 دن, کسی کو 5 دن, کسی کو 7 دن, کسی کو 10 دن حیض آتا ہے. ابتدا میں کم خون آتا ہے, اس کے بعد میں کچھ زیادہ آتا ہے, فلو ہوتا ہے, بعد میں پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. تو حیض کی کم سے کم مدت کیا ہے, زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ کم سے کم مدت 3 دن فقہا نے قرار دی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن کی قرار دی ہے. اس کے بعد جو پاکی کی حالت کے جو دن ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 15 دن ہوتے ہیں. تو گویا کہ اگر اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آئے تو اس کے بعد میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے. جن دنوں خون آتا ہے ان دنوں عورتوں کے لیے نماز بھی معاف ہے, روزے بھی معاف ہے. البتہ نماز کی قضا نہیں ہے. مان لیجئے کسی کو 10 دن آتے ہیں, 8 دن آتے ہیں حیض, ان دنوں میں عورت کے لیے نماز معاف ہے. آئندہ بھی جب وہ پاک ہو جائے تو نماز وہ نہیں پڑھے گی. لیکن مثلاً کہ رمضان میں اگر عورت کو حیض آنے لگے, اس کے 4-5 روزے چھوٹ گئے ہیں, تو ان روزوں کے بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی. اس کو حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو ٹرم میں استحاضہ کہتے ہیں. تو استحاضہ کی مدت میں چاہے خون آتا رہے, وہ کپڑے کا استعمال کرے گی تاکہ خون ادھر ادھر نہ لگے, لیکن ان دنوں میں وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. ایک ٹرم آتا ہے نفاس کا لفظ آتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بھی کچھ مدت تک خون آتا رہتا ہے. اس کے لیے بھی کہا گیا کہ 40 دن نفاس کی مدت ہے. کچھ عورتیں اس سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں, تو وہ جب پاک ہو جائیں, خون آنا جب بند ہو جائے تو وہ پھر نماز روزہ شروع کر دیں گی. ورنہ اگر خون آتا رہے تو 40 دن تک وہ نماز روزہ نہیں کریں گی. 40 دن سے زیادہ بھی اگر خون آتا رہے تب پھر وہ نماز روزہ کر سکتی ہیں. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا حیض کے دنوں میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ تمام فقہا نے یہ منع کیا ہے کہ نہیں, حیض کی حالت ناپاکی کی حالت ہے, اس دوران عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. کوئی عورت چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے تو اس کے بارے میں فقہا نے کہا ہے کہ وہ آیت کا ایک ایک لفظ الگ الگ پڑھ کے بچوں کو بتائے گی, بچے پڑھیں گے, لیکن وہ پوری آیت کو کنٹینیو وہ نہیں پڑھ سکتی. تو یہ بات تو زیادہ تر فقہا نے کہی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرے گی. لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, حیض کے دوران بھی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. اس لیے کہ ناپاکی ایک تو اختیاری ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی ہوئی ہے. اختیاری جو ناپاکی ہے, جیسے احتلام ہو گیا یا شوہر بیوی کا تعلق ہو گیا ہے, وہ ناپاکی اختیاری ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جا کے غسل کر سکتے ہیں, پاک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو حیض کی جو ناپاکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی ہوئی ہے, اس لیے اس میں عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا حیض کی حالت میں عورت کیا مسجد میں جا سکتی ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ زیادہ تر فقہا نے کہا ہے کہ مسجد میں بھی وہ نہیں جا سکتی ہے. لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایک تو مسجد کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کہ نماز ہوتی ہے, اور دوسرا مسجد کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے یا عورتوں کے لیے خاص
कर दिया गया है, किसी में क्लास हो रही है, तो उस हिस्से में औरत हैज की हालत में भी वो जा सकती है। क्या औरतों की नमाज का तरीका मर्दों से अलग है? आमतौर से ये सवाल किया जाता है। इसका जवाब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि मुझे जिस तरह तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है इसी तरह तुम भी नमाज पढ़ो। आपने फरमाया है सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है उसी तरह नमाज पढ़ो। तो गोया ये हुक्म तो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। तो गोया कि मर्दों और औरतों की नमाज में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह मर्द नमाज पढ़ते हैं उसी तरह औरतें भी नमाज पढ़ सकती हैं। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा के मसलक में कुछ फर्क है। वो कहते हैं कि जब सिजदा करेगी औरत तो सिमट कर सिजदा करेगी, इसी तरह जब वो कादा करेगी दूसरी रकत के बाद जब वो नमाज में जब बैठा जाता है या चौथी रकत में जब नमाज में जब बैठा जाता है तो उसमें भी मर्दों और औरतों के बैठने में थोड़ा सा फर्क होगा। ये फर्क बहुत मामूली है, अइम्मा का इसमें इख्तलाफ है। कोई ये नहीं कहता है, इमाम अबू हनीफा के मसलक में भी ये नहीं कहा जाता है कि अगर औरत मर्द की तरह ये बैठे तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। ये बात कोई नहीं कहता है, बस अफजल और गैर अफजल की बात ये है। तो अहलदीस हजरात इस बात पर जोर देते हैं कि औरतों और मर्दों की नमाज में कोई फर्क नहीं है। हनफी मसलक में बाज अमाल में फर्क किया गया है। ये बात मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूं कि इसको आमतौर से लड़ाई झगड़े का मौजू बना लिया जाता है। इब्तिदा ही में कहा जाता है अहले हदीस ख़वातीन की तरफ से कि तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, सही अल्लाह के रसूल के तरीके पर अमल नहीं करते हो, तरदीद की जाने लगती है। ये फ़िक़ही जो मसालिक है, जो इख्तलाफात हैं, उनको तनाज़ा का जरिया नहीं बनाना चाहिए। औरतों की नमाज में मर्दों की नमाज के मुकाबले में जो कुछ फ़र्क है वो सहाबा कराम से साबित है। बाद साहबा ने हदीस की एक किताब बहुत मशहूर है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, उसमें कई सहाबा से ऐसी रवायतें हैं कि उन्होंने औरतों के नमाज का तरीका में कुछ फर्क किया है। तो बहरहाल दोनों में से किसी पर भी अमल किया जाए तो वो नमाज दुरुस्त होगी। रोजे के ताल्लुक से एक सवाल ये किया जाता है कि अगर औरत रोजा रख रही है, अचानक दोपहर में उसको हैज आ गया तो वो क्या करे? रोजे को वो मुकम्मल करे या रोजे को मुकम्मल न करे? तो सही बात यह है कि जब नापाकी शुरू हो गई तो रोजा खत्म हो गया। औरत ने सुबह उठी, इफ्तार किया, रोजा शुरू किया, दोपहर में उसको एमसी आ गई है तो जाहिर है कि उसका रोजा खत्म हो गया। अब वो उस रोजे की बाद में वो कजा करेगी। अच्छा, अगर किसी औरत को रोजा ना हो किसी वजह से तो क्या वो कुछ खा पी सकती है? तो जाहिर है कि शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। जिसका रोजा नहीं है वो जाहिर है कि वो खा पी सकता है, लेकिन उसको दूसरों के सामने खाने पीने से एहतियात करनी चाहिए। अलग से कहीं तो तन्हाई में वो खा सकती है। एक सवाल खवातीन की तरफ से और आता है कि आजकल ऐसी गोलियां, ऐसी पिल्स, ऐसी दवाएं इजाद हो गई हैं कि जिसको खाकर हैज को आगे बढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर से औरत ने रोजा रखना शुरू किया, 25 रोजे उसके हो गए और उसकी जो आदत है उसके मुकाबले में उसकी वजह से उसको मालूम है कि 26वें रोजे से उसको हैज आने शुरू हो जाएंगे। अगर औरत ऐसी कोई पिल खा ले, कोई दवा खा ले जिससे उसको एक हफ्ता उसका हैज आगे बढ़ जाए, इस तरह उसको पूरे रोजे रखने का मौका मिल जाएगा।
تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ عام طور سے خواتین کی طرف سے سوال کیا آتا ہے. تو دیکھیے اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر کسی عورت کے کچھ روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے، بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گی تو اس کے اجر میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. بعد میں وہ قضا کرے گی تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا اجر ہوتا. دوسرے یہ گولیاں کھانے سے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے. ایم سی کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس لیے عام حالات میں گولیاں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت گولیاں کھا لیتی ہے اور اپنے حیض کے دن آگے بڑھا دیتی ہے تو ایسا کرنا جائز ہے. جو روزے وہ ان دنوں میں رکھے گی اس کا روزہ جائز ہوگا. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی کچھ سوالات خواتین کی طرف سے آتے ہیں. جیسے زکوٰۃ مرد پر فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ عورت پر بھی فرض ہے. 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت اتنے پیسے کسی شخص کے پاس ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اتنی مالیت کسی مرد کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اتنی مالیت کسی عورت کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. عام طور سے عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقد سے زیادہ ہوتا ہے تو ان عورتوں پر زکوٰۃ واجب فرض ہوتی ہے. اس تعلق سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے زیور پر زکوٰۃ ہے. عورت کے پاس زیورات ہیں اور وہ اس حد سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ زیورات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک زیورات وہ ہیں جو عورت استعمال کرتی ہے، دوسرے زیورات وہ ہیں جو وہ رکھے رہتی ہے، استعمال نہیں کرتی ہے، اپنے بینک کے لاکر میں وہ رکھ دیتی ہے، یا کبھی 1-2 سال پر کہیں کوئی شادی وادی ہوئی اس میں خاص طور سے پہن لیتی ہے. روزمرہ میں وہ زیور استعمال نہیں کرتی ہے. کچھ عورتیں زیورات تو یوں بنوا لیتی ہیں کہ اس سے ہمارے پیسے میں رقم میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عورت جو روزمرہ استعمال کرتی ہے زیورات، وہ اگر اس حد سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی نہیں ہوگی. جو عورت زیورات استعمال کرتی ہے وہ چاہے جتنے ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو عورت رکھے ہوئے ہیں زیورات، چاہے وہ گھر میں رکھے ہوئے ہو یا لاکر میں رکھے ہوئے ہو، اگر وہ اس حد سے زیادہ ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چاہے 7.5 تولہ سونا ہو، چاہے 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اگر دونوں ہوں تو دونوں کو ملا کے اس کی قیمت کسی ایک کے برابر ہو جائے. مان لیجیے عورت کے پاس کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے تو ظاہر ہے کہ سونا 1 تولہ بھی ہوگا تو چاندی کے ساتھ مل کے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی اس کی مالیت ہو جائے گی. ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. کسی عورت کے پاس صرف سونا ہے تو وہ اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بعض عورتیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے پاس تو کیش ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے زیورات پر زکوٰۃ ادا کریں. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ان کا بہانہ ہے. اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو عورت کو اس کی فکر ہوگی. 1 سال کا موقع بہت لمبا ہوتا ہے. موقع عورت کو شوہر کی طرف سے کچھ ملے، اس میں سے عورت کچھ بچاتی رہے،
औरत को माँ बाप की तरफ से कुछ मिले, तोहफे तहफ़ मिले, रकम मिले। अगर ज़कात अदा करने का इरादा है तो पूरे साल में औरत के हाथ में कुछ ना कुछ पैसे आते आते रहते हैं, उसकी फिक्र करे तो इतने पैसे उस एक साल में उसके पास इकट्ठा हो जाएंगे कि वो उसकी ज़कात निकाल सकती है। अच्छा, अगर औरत के पास पैसे नहीं है और उसकी तरफ से शौहर ज़कात अदा कर दे तो जाहिर है कि ज़कात अदा हो जाएगी। हज के बारे में भी सवाल किया जाता है। तो हज जिस तरह मर्दों पर फर्ज है उसी तरह औरतों पर फर्ज है। हज की फर्जियत के लिए कि जो शराइत है उसमें एक तो ये कि रास्ता पुरअमन हो, आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो, कोई रुकावट ना हो, आदमी के पास सफर खर्च हो, इतना पैसा हो कि वो आ जा सके, हज के लिए जा सके, मक्का तक वापस आ सके। और इसके अलावा उसके पास मजीद इतना पैसा हो कि बाद में वापस आकर भी उसके गुजर औकात के लिए कुछ पैसा ऐसा ना हो कि वापस आके उसको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। मजीद एक शर्त औरतों के लिए है कि उनका महरम होना जरूरी है। किसी औरत का कोई महरम नहीं है तो उसके पास चाहे जितने पैसे हों, चाहे जितनी दौलत हो, और मक्का का सफर करने का उसके पास चाहे जितना पैसा हो, लेकिन अगर उसका कोई महरम नहीं है तो उस पर हज फर्ज नहीं है। महरम के बारे में ये बात ये कही गई है कि चाहे हज ही का सफर जरूरी है, कोई भी सफर हो, सफर की जो मुसाफत है हनफी उलमा के नजदीक ये एक तरफ से 72-73 किलोमीटर है। इतनी मसाफत जाने के लिए औरत का महरम के साथ जाना जरूरी है। हज के सफर के लिए भी हनफी उलमा कहते हैं कि औरत महरम के बगैर हज के सफर पर नहीं जा सकती। दूसरा इम्मा थोड़ी सी रियायत करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर औरतों का एक ग्रुप जा रहा हो तो उनके साथ कोई महरम न हो तो वो सफर पर जा सकती हैं, हज के सफर पर भी जा सकती हैं। इसी तरह अगर कोई औरत महरम के साथ जा रही है, उसके साथ कोई दूसरी औरत भी शामिल हो सकती है। दूसरे इमाम कुछ रुख्सत देते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नजदीक सख्ती है, वो कहते हैं कि औरत महरम के बगैर कहीं सफर नहीं जा सकती है। कुर्बानी के ताल्लुक से एक सवाल आता है कि कुर्बानी हर शख्स जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी हनाफ के नजदीक वाजिब है। तो औरत भी अगर साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो हनाफ ये कहते हैं कि अगर एक घर में कई लोग हों, शौहर हो, बीवी हो, उसके 2-3 बच्चे हों, हर बच्चा मुलाजमत कर रहा हो, कमा रहा हो, तो हनफी फिक़्ह के मुताबिक हर एक को कुर्बानी करनी है। लेकिन दूसरे इम्मा ये कहते हैं कि नहीं, एक घर में एक कुर्बानी काफी है। जो घर का जो सरबराह है, जो बड़ा है, उसकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी और वो घर के तमाम लोगों की तरफ से वो किफायत करेगी। खुलासा ये कि औरत की तरफ से भी कुर्बानी हो सकती है और औरत अपनी कुर्बानी का जानवर खुद ज़बा कर सकती है अगर वो ज़बा करना चाहे। बास ख्वातीन की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि क्या औरत तो जानवर को ज़बा कर सकती है? तो जाहिर है कि इसका जवाब है हाँ, औरत भी ज़बा कर सकती है अगर वो चाहे, उसके अंदर हिम्मत हो, छुरी वो चला सकती हो। बाद औरतें खून को देख ही के घबरा जाती हैं, वो छुरी हाथ में ले ही नहीं सकती हैं, जानवर की वो गर्दन पर छुरी वो चला ही नहीं सकती हैं। तो जाहिर है कि उनका चलाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई औरत जानवर को ज़बा करना चाहे
تو وہ دوا کر سکتی ہے. کچھ مسائل میں شادی شدہ زندگی کے بارے میں بھی شاید کل میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں، اب کچھ باتوں کو اور آج میں تذکرہ کر دوں. نکاح ہونے کے بعد ہی عورت مہر کی مستحق ہو جاتی ہے. قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ مہر خوشدری سے دو. جو بھی مہر طے ہو وہ عورت کا حق ہے. مہر کو فوراً ادا کرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ 1,00,000 روپے مہر طے کرتے ہیں، 1,000 2,000 میں دے دیتے ہیں فوراً، اور بقیہ ادھار کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. حیثیت کے مطابق مہر طے کرنا چاہیے، اور جو طے ہو اس کو فوراً ادا کرنا چاہیے. اگر مہر فوراً ادا نہ ہوا ہو اور کئی 5 سال 10 سال کے بعد ادا ہوا ہو تو جتنا طے ہوا ہے اتنا ہی ادا کیا جائے گا. مان لیجئے کہ 50,000 روپے مہر طے ہوا تھا لیکن وہ 10 سال تک ادا نہیں ہوا، تو اگر وہ 10 سال کے بعد شوہر ادا کر رہا ہے تو اس کے ذمے 50,000 ہی ادا کرنا ہے. عورت کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ اب ریٹ بہت گر گیا ہے، روپے کی مالیت میں کمی آ گئی ہے، اس لیے اب ہم 50,000 کے بجائے 60,000 ہم لیں گے. یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر مہر طے ہوا ہے زیور کی شکل میں 2 تولہ سونے کا زیور، مان لیجئے کہ یہ طے ہوا ہے، تو اگر وہ نہیں ادا ہوا ہے فوراً، کچھ سالوں کے بعد ادا ہو رہا ہے، تو جس وقت ادا ہو رہا ہے اس وقت 2 تولے کا سونا یا اس کی مالیت ادا کرنی ہوگی. تو سونا یا چاندی میں اگر مہر طے ہوا ہے تو جس وقت ادا کیا جا رہا ہے مہر، اس وقت سونے یا چاندی کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے ادا کیا جائے گا. لیکن اگر مہر کیش میں طے ہوا ہے تو جتنی رقم طے ہوئی تھی بعد میں چاہے جتنی مدت کے بعد وہ ادائیگی ہو رہی ہو اتنی ہی رقم ادا کرنا ضروری ہوگا. ایک مسئلہ عام طور سے لڑکیوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد سسرال والوں کی خدمت لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے. بعض لڑکیوں کی طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم کو تو الگ چاہیے، گھر چاہیے، ہم ساس سسر کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے. شوہر پر وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں، ہم کو الگ سے مکان لے کے دیجیے تبھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ رویہ درست نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو رہائش فراہم کی جائے، لیکن رہائش کا مطلب الگ گھر نہیں ہے. رہائش کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک حصہ لڑکی کے لیے خاص ہو، وہ اس کے قبضے میں ہو، اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو، اور وہ اس حصے میں اپنے شوہر کے ساتھ آزادی سے رہ سکے. مثال کے طور سے کسی مشترکہ گھر میں 3 بیٹے ہیں، تینوں کی شادی ہو گئی ہے، مکان بڑا سا ہے، تینوں کو ہر ایک کو 2 کمرے کا ایک پورشن دے دیا گیا ہے. تو اس سے جو عورت کا جو حق ہے کہ اس کو رہائش ملنا چاہیے، اس کا حق یہ پورا ہو جاتا ہے. عورت کو یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ مجھ کو الگ سے آپ مکان دیجئے. اسی طرح سسرال والوں کی خدمت لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی دونوں طرف سے زیادتی ہوتی. سسرال میں نہیں آنے والی بہو کو بالکل خادمہ سمجھ لیا جاتا ہے. نندوں کا، دیوروں کا ہر کام کرنا اس کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. وہ سب کا کھانا پکائے، گھر کی صفائی کرے، پوچھا لگائے، ہر کام کرے، اس کے ساتھ بالکل نوکروں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہو کو بیٹی کی حیثیت دی جائے، پیار محبت سے پیش آیا جائے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کیا جائے، اس کے کاموں کی تعریف کی جائے، تو بہو بھی خوشی سے ساس سسر کی خدمت کرے گی اور سسرال کے دوسرے لوگوں کی بھی خدمت کرے گی. تو دونوں طرف سے اس تعلق سے
یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. تو بیوی کے لیے شوہر کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کے اپنے ماں باپ کی طرح ہیں، اسی طرح شوہر کے لیے جو بیوی کے جو ماں باپ ہیں ان کی بھی حیثیت اپنے ماں باپ جیسی ہوتی ہے. اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرے، محبت کا اظہار کرے، بیوی کو وقتاً فوقتاً اس کے میکے جانے دے، وہ کبھی خود اس کے ساتھ اپنے سسرال چلا جائے. اور اسی طرح بہو جو آئی ہے گھر میں، سسرال کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. بعض خواتین جو ہیں وہ ملازمت کرنے والی ہوتی، اس کے تعلق سے بھی میں نے شاید کل عرض کیا تھا کہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر ملازمت کرنا جائز نہیں ہے. شوہر کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر شوہر نے اجازت دے دی ہے اور ملازمت کر رہی ہے تو جو کچھ وہ کماتی ہے اس پر شوہر کو یا سسرال والوں کو اپنا حق جمانے کی اجازت نہیں ہے. عورت نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کو اپنے مرضی سے خرچ کر سکتی ہے جہاں خرچ کرنا چاہے. شوہر کو ضرورت مند ہے یا وہ کم کماتا ہے تو وہ شوہر کو بھی دے سکتی ہے، اپنے گھر پر خرچ کر سکتی ہے، سسرال والوں پر خرچ کر سکتی ہے، اپنے میکے والوں پر خرچ کر سکتی ہے، اپنے حقیقی ماں باپ پر خرچ کر سکتی ہے. عورت جو کچھ کمائے اس میں تصرف کرنے کا اس کو حق حاصل ہے. ملازمت کی زندگی میں نے یہ عرض کیا کہ 2 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. ایک تو حجاب کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حجاب کا مطلب یہ کالا نقاب کی برقع ہی نہیں ہے، جہاں عورت اوڑھ سکے فرقہ اوڑھنا چاہیے، نہ اوڑھ سکے تو اس کا لباس ساتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے. وہ چہرہ چھپا سکتی ہو تو چھپائے، کھلا رکھنا چاہے تو بھی کھلا رکھ سکتی ہے. اور دوسرے اختلاط سے بچنا چاہیے، خلوت سے بچنا چاہیے. جیسے اجنبی مرد کے ساتھ وہ تنہائی میں نہ رہے، گپ شپ کن نہ کرے، ہنسی مذاق کن نہ کرے، اپنے کام ہی سے کام رکھے. اور اگر کسی آفس میں کئی لڑکیاں کام کر رہے ہوں، کئی مرد کام کر رہے ہوں تو ان کو گل مل کے نہیں رہنا چاہیے. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وراثت کے احکام بھی عورتوں سے متعلق ہیں. اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے جب وراثت کے احکام دیے تو اس میں عورتوں کا بھی حصہ لگایا. سورہ النساء کی آیت ہے کہ جو کچھ ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑیں اس میں جس طرح کے مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. ورثہ میں 6 لوگ ہیں جو کسی بھی صورت میں وراثت سے محروم نہیں ہوتے. ماں باپ، شوہر بیوی، لڑکا لڑکی، یہ لوگ کسی بھی صورت میں وراثت سے محروم نہیں ہوتے. سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، عورتوں کے حصے بھی بیان کر دیے گئے. شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کا حصہ، اگر اولاد ہے تو کتنا ہے، اولاد نہیں ہے تو کتنا ہے. لڑکی ہے تو اس کا حصہ، ایک لڑکی ہے تو کتنا حصہ ہوگا، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو کتنا ہوگا. بہن بھائی ہیں ان کا بھی حصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. تو وراثت کے احکام قرآن میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس میں عورتوں کا بھی حصہ متعین کیا گیا ہے. یہ چند فقہی مسائل ہیں جو میں نے بیان کیے. کریں تو اس کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا استاد. تو اسٹوڈینٹس اب سوال و جواب کا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے. ایک ایک کر کے آپ لوگ اپنے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا سوال زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے. جی اگر میرے گھر والوں کے طرف سے، لڑکی کے گھر والے کی طرف سے جویلریز ملی ہوئی ہیں جی اور ہسبینڈ کا اتنا وہ اتنا نہیں پے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے. تو کیا انہیں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یا پھر ماں بھائی باپ کی طرف سے دینا چاہیے؟ زیور جس کا ہے اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. بھائی بیوی پر نماز فرض ہوئی ہے تو کیا نماز شوہر بیوی کی طرف سے پڑھے گا کیا؟ تو اسی طرح نہیں. زکوٰۃ ہے، زیور جس کا ہے وہ زکوٰۃ دے گا. زیور اگر بیوی کا ہے تو بیوی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوئی ہے. شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو اس کا احسان ہے، نہ ادا کرے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو اور اگر جو زیور کا شوہر مالک ہے. جی جی شوہر اگر لون لیے ہوئے ہوں تو لون والے کو دینا فرض ہے؟ لون شوہر نے لیا ہے وہ ذمہ دار ہے. تو بیوی کے پاس زیور ہے تو بیوی کو زیور ادا کرنا ہے، کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. فقہ میں جی بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جی 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 اگلا سوال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایکچولی مجھے پوچھنا ہے کہ مطلب رمضانوں میں جو حیض ہوتا ہے تو اگر اس کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ رکھے جاتے ہیں بعد میں؟ ارے تو کیوں نہیں رکھیں گے بھائی؟ ہم نے کسی سے 5,000 روپے قرض لیے ہیں، وہ ہم کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے کیا؟ پر یہ تو سر اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے نا. ہاں تو اللہ پاک نے روزے فرض کیے ہیں اور ساتھ ہی یہ چھوٹ دی ہے کہ بھائی رمضان میں اگر کوئی ایم سی سے عورت ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن روزوں کی قضا رکھنی ضروری ہے. نماز اللہ میاں نے معاف کر دی ہے لیکن روزے معاف نہیں کیے ہیں. حدیث میں ہے اچھا کہ سر. جی سر دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں مطلب اگر جو ہے نا ہم حیض سے ہیں، مطلب این سی سے ہیں، تو جو ہے نا اگر ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں اس میں جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کو بخشتے ہیں، جیسے قرآن شریف تو ہاتھ میں نہیں لے سکتے پر جو ہے نا موبائل میں سے پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح ہے جی طریقہ؟ تو میں نے تو بتایا نا، زیادہ تر علماء نے اس سے بھی روکا ہے، لیکن کچھ علماء نے اجازت دی ہے کہ عورت کو قرآن یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہے، وہ دعائیں جو چاہے وہ پڑھ سکتی ہے. قرآن کا مصحف کا ہاتھ میں وہ لیے بغیر قرآن کو پڑھ سکتی ہے. کچھ علماء نے اس کی اجازت دی. تھینک یو. السلام علیکم. اسلام جی 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 میرا یہ کوشچن ہے کہ جو ہم ڈیلی یوز میں جویلری یوز کرتے ہیں تو کیا اس کا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ تو میں تو بتا چکا ہوں نا، ابھی میں نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈیلی جو عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں، امام ابو حنیفہ ان پر بھی زکوٰۃ کو لازم کرتے ہیں، لیکن دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو روزمرہ جو زیور استعمال کرتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ ایک عورت دعوت اور اصلاح کا کام کیسے شروع کرے اور اس کو کم سے کم کتنا علم ہونا چاہیے اس کے لیے؟ بھائی حدیث میں کہا گیا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو مسلمان میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے. دین کی جو باتیں ہمیں معلوم ہوں اس پر ہم خود عمل کریں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہم اتنا علم حاصل کر لیں اس کے بعد ہمیں دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنی باتیں ہمیں معلوم ہوں ان پر ہم خود عمل کریں اور ان باتوں کو دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں. اس کا کوئی طریقہ نہیں. بھائی ہمارے گھر میں چھوٹے بچے رہتے ہیں، ہم ان کو وہ باتیں سکھائیں، کلمہ سکھائیں، کھانے پینے کے آداب سکھائیں، دعائیں سکھائیں،
सोने की दुआ सिखाएं, उठने की दुआ सिखाएं, छोटी छोटी चीजें सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, हमारे घर में जो लड़कियां हों उनको सिखाएं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, छोटी लड़कियां हों या बड़ी औरतें हों, उनको सिखाएं, पड़ोसियों को सिखाएं, मोहल्ले वालों को सिखाएं, अलग अलग एक एक से मुलाकात हो उनको बताएं, कुछ लोगों को हफ्ते में एक दिन इकट्ठा करके उनके सामने बताएं। हर मुमकिन तदबीर तरीका इख्तियार किया जा सकता है। दीन की बातें हम खुद सीखें, जितनी बातें सीखते जाएं उतनी बातें दूसरे लोगों को भी पहुंचाते जाएं। जी जज़ाकल्लाह खैर। और एक और सवाल था जी जी, ये अक्सर सुनते हैं जैसे जमात इस्लामी हुए, अहले हदीस हुए, सुन्नी जी। हुए, उन लोगों का तो पता है, लेकिन मुझे ये देवबंद के बारे में नहीं पता कि ये मतलब किसे कहते हैं, ये लोग किसे मानते हैं। बस ये आप समझ लीजिए कि देवबंदी लोग जो हैं वो भी हनफी मसलक पर अमल करते हैं। जी तो ये जो मसालिक हैं हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली और अहले हदीस, ये जो मसालिक हैं ये हक और बातिल का नहीं है कि बस एक हक पे है दूसरे सब बातिल में, ऐसा नहीं है। हनफी ये जो मसालिक हैं वो अलग अलग उलमा की राय हैं, जिसको जो राय मुनासिब लगी वो उसने बयान कर दी है। तो किसी की भी राय पर अमल किया जा सकता है। क्या अफजल है क्या गैर अफजल है, बस इसी का इख्तलाफ है। हक और बातिल का, सही और गलत का इख्तलाफ नहीं है। तो किसी की भी राय पर अमल किया जा सकता है। जी। और ये मौलाना साहब जी, नबी की सीरत पर सबसे अच्छी किताब दूसरों को भी मौका दीजिए। जी, बस ये आखिरी सवाल है। अल्लामा शिबली की किताब है सीरतुन नबी। जी, अल्लामा शिबली की किताब है सीरतुन नबी। अल्लामा सिबली जी शिबली की किताब है सीरतुन नबी, ये बेहतरीन किताब है। जी। इसमें सहाबाओं का भी आ जाता है कि सहाबाओं के लिए कुछ और अलग से है? नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल की सीरत है, बीच बीच में सहाबा का तस्करा गया है। जी सहाबा के जी ऊपर अलग से किताबें, देखिए आजमगढ़ में शिबली एकेडमी है, जी उसने सहाबा के ऊपर भी किताबें शाये की हैं। वरना ये एक और है तालिब हाशमी, तालिब हाशमी जी पाकिस्तान के राइटर हैं, और हिंदुस्तान में ये मरकजी मकतबा इस्लामी से भी इनकी सहाबा पर कई किताबें शाये हुई हैं। वो जी किताबें हम मंगा सकते हैं। जी जी जज़ाकल्लाह आगे खैर। किसी और का सवाल? जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरा सवाल ये है कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि वर्किंग लेडीज के लिए कि 1 to 1 मेल फीमेल बात ना करें एक साथ मिलके, पर जो जी आपने दूसरा पॉइंट बताया कि कुछ जैसे 15 मेल हैं, फीमेल हैं, 15 मेल 15 फीमेल है, वो भी मिलके बात ना करें एक साथ, ये पॉइंट मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नहीं, हमने ये बात नहीं कही। हमने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट उनका अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए एक जगह वो बैठे हुए हैं, जी एक लड़की बैठे, उसके बगल में कोई लड़का बैठे, फिर उसके बगल में कोई लड़की बैठे, तो सिटिंग अरेंजमेंट मिलजुल के खल्त-मल्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि कोई अगर मान लीजिए किसी हाल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, जी प्रोग्राम ये खत्म हो गया, अब उसमें सब लोगों के सामने कोई औरत किसी मर्द से बात कर सकती है। जी बात करने से नहीं ममानत है। ममानत यह है कि सिटिंग अरेंजमेंट मिला जुला नहीं होना चाहिए, और ना किसी एक मर्द का एक औरत से अलग में तन्हाई में बात करनी चाहिए। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि मेल अलग बैठे और फीमेल अलग बैठे। जी जी ये कहना चाह रहे हैं, बट ऑफिस में तो बड़ा मुश्किल है ये मैनेज करना, जो मुश्किल है मतलब बीइंग अ फीमेल मुस्लिम फैमिली से, देखिए फिर तो मुश्किल होगा हमारे लिए। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, हर हुक्म जो है उससे मुताल्लिक होता है जो काम कर सकता है। भाई हाफिज हम नहीं चला रहे हैं,
ہم تو ملازمت کرتے ہیں تو ہم تو جو کچھ آفس کے رولس ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. جی اس جی میں بھی ہم جہاں تک احتیاط کر سکتے ہوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جی جی مثلا کوئی ایک مسلمان ہے, وہ ایک بزنس کرتا ہے, کوئی ایک کمپنی قائم کرتا ہے, اس کی جی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس کی کمپنی میں مرد بھی کام کرتے ہیں, عورتیں بھی کام کرتے ہیں, تو وہ اس طرح ان کے لیے ارینجمنٹ کرے جس طرح شریعت نے کہا ہے. جی اگر جی وہ اس کو فالو نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. لیکن جی اگر ایک کمپنی ہے, بظاہر ہے کسی نے قائم کی ہے, ہم اس میں صرف ملازمت ہم کر رہے ہیں, تو جی جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے ہم کو جو احتیاط ہے وہ ہم کو احتیاط کرنی چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. جہاں ہمارے بس میں نہیں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہوگا. جی 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 شکریہ جی شکریہ. جی 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 ٹائم ہو چکا ہے, ایک آخری سوال کر سکتے ہیں کوئی ایک. جی ہاں جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قرآن کی سب سے اچھی تفسیر کس کی ہے, مطلب کون سی پڑھنی چاہیے ہمیں جو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو جائے جس سے. تفسیر اردو زبان مالا مال ہے, بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں, آسانی سے جو مل جائے وہ ہم مطالعہ کر سکتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر کا نام ہے بیان القرآن. مولانا مودودی کی تفسیر ہے تفہیم القرآن. شمش پیرزادہ صاحب کی ہے دعوت القرآن. اسی طرح ایک تفسیر ہے جو بہت مختصر ہے, مولانا شبیر عثمانی صاحب کی. مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے اور اس کی مختصر تشریح ہے. بہت سی تفسیریں اردو میں 20 تفسیریں ہیں جو رائج ہیں, متداول ہیں. ہمیں جو مل جائے ہم کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. آج اردو جب اگر کسی کو اردو آتی ہو, اچھی اردو ہو, پڑھ سکتا ہے. مولانا مودودی کا جو ہے ایک تو ان کا ہے صرف ترجمہ اور مختصر حواشی, وہ ایک ہی جلد میں ہے. دوسری ہے تلخیص تفہیم القرآن, وہ 2 جلدوں میں ہے. اور اصل کتاب تفہیم القرآن وہ 6 جلدوں میں ہے. تو ہم جس کا بھی مطالعہ کر سکیں ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. جی جی جزاک اللہ خیر. جی السلام ٹھیک ہے علیکم. ٹھیک ہے استاد, آج کی کلاس ختم کرتے ہیں یہاں پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہو گئی میٹنگ اینڈ.